بلیک میلنگ کے لیے سب اکٹھے ہو گئے ہیں، جب تک زندہ ہوں آپ کو NRO نہیں ملے گا، وزیراعظم کا ننکانہ صاحب میں جوشیلا خطاب۔ مزید بولے کہ ملک کو کنگال کرنے والوں نے پہلے دن سے شور مچا دیا کہ حکومت فیل ہو گئی، مگر ہماری اصلاحات کی عالمی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں۔ تاجر جو کبھی ٹیکس نیٹ میں نہیں آئے تھے اب فکس ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے۔ نواز شریف کو بہترین طبی سہولیات فراہم کی، عدالت نے ضمانت دینے کا پوچھا ہے، اپنی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا تو کسی اور کی گارنٹی کیسے دوں؟ وزیر اعظم عمران خان کا رد عمل، بابا گرو نانک یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھا، وزیر اعظم کی لاہور واپسی، وزیر اعلی عثمان بزدار نے نواز شریف کی صحت کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں عثمان بزدار کی طلبی پر بھی مشاورت ہوئی۔ لاہور سروسز اسپتال میں زیر علاج نواز شریف کی حالت سنبھل نہ سکی، دینے پر بلڈ پریشر اور شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، دل اور گردوں پر توجہ دے تو پلیٹلیٹس گر رہے ہیں۔ نواز شریف کا علاج میڈیکل بورڈ کے لیے بڑا چیلنج بن گیا، ڈاکٹرز تذبذب کا شکار، آج پھر طبی معائنہ اور خون کے نمونے لیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں مریم نواز کی درخواست ضمانت پر سماعت کل تک ملتوی، نیب نے مریم نواز کی درخواست پر شکوار جواب عدالت میں جمع کروا دیا، نیب کے جوابات کا جائزہ لینے کے لیے مریم نواز کے وکلاء کو کل تک کی مہلت۔ JUI کا آزادی بار سندھ سے پنجاب روانہ، اسلام آباد میں کی طرح داخل ہوں گے، کنٹینر پر سوار ہو کر مولانا فضل الرحمان کا خطاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے قافلے بھی آج پنجاب کی سرحد پر مارچ میں شامل ہوں گے، ادھر صادق آباد کے قریب سندھ پنجاب بارڈر پر رکھے گئے کنٹینرز ہٹا لیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کی ملاقات، الیکشن کمیشن ممبران کی تقرری پر بات چیت، پارلیمانی رولز کی تبدیلی سمیت مختلف تجاویز پر غور کیا گیا۔ میڈیا گفتگو میں صادق سنجرانی کا کہنا تھا کل مشاورت کر کے کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ IMF وفد کے پاکستان کی باشی ٹیم سے مذاکرات، چیئرمین FBR نے پہلی صحبائی میں ہدف اور وصولیوں سے آگاہ کیا، درآمدات میں کمی کی وجہ سے ریونیو شارٹ فال پر بھی بات چیت، وفد نے پاکستان کی ٹیکس اصلاحات پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ پاکستان ویمن ٹیم نے ہوم گراؤنڈ میں T20 سیریز جیت لی، دوسرے T20 میچ میں بنگلہ دیش کو 15 رن سے شکست، 168 رنز ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم 152 رنز بنا پائی، گرین شرٹس کو 3 میچز کی سیریز 2-0 کی ناقابل شکست برتری مل گئی۔ تیسرا اور آخری ایشو آزادی مارچ۔ سنیں میں جب پہلے دن تقریر کی پرائم منسٹر ہوتے ہوئے تو میں نے ایک پیشن گوئی کی، اور وہ مجھے کوئی اتنا عقل مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی یہ پیشن گوئی کرنے پہ، کہ ایک وقت آئے گا سارا پاکستان کا کرپٹ، جو بھی ہمارا کرپٹ ایلیمنٹ ہے، یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے پہلے دن تقریر کی تھی، دیکھیں پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کرو، آپس میں مکمکا کرو، مل کے ملک کو لوٹو، 4 گنا قرضہ ملک کا 10 سالوں میں بڑھا دو، 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ ملک کا قرضہ لے جاؤ۔ ہماری حکومت آئے تو پہلے سال میں جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا، آدھا ٹیکس ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطیں ادا کرنے میں چلا گیا، آدھا ٹیکس، یعنی جو پیسہ اکٹھا کیا آدھا، یہ جو انہوں نے 4 گنا زیادہ قرضہ بڑھایا، اس کی قسطیں ادا کرنے کے اوپر آدھا ہمارا سارا قرضہ چلا گیا، ہمارا
ٹیکس کا ریونیو چلا گیا تو ملک چلانے میں کدھر پیسہ رہنا تھا. اور ان سب کو پتا تھا کہ یہ ملک کو کنگال کر کے چھوڑ کے گئے ہیں. فسکل ڈیفیسٹ تاریخی, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تاریخی, پی آئی اے, ریلوے, سب کے اوپر تاریخی خسارے. تو اس کے بعد پہلے دن سے ہی شروع ہو گیا کہ جی حکومت فیل ہو گئی ہے. پہلے دن سے شور مچا دیا سب نے مل کے کہ حکومت فیل ہو گئی ہے. اور جب حکومت نے مشکلوں سے, اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہم نے سب سے مشکل ہماری سٹرگل تھی کہ آج باہر کی دنیا, اے ڈی پی, آئی ایم ایف سب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے زبردست اصلاحات کی اور اکانومی کو سٹیبلائز کر دیا. سب کہہ رہے ہیں, یعنی مشکل ترین وقت گزارا ہم نے. اور اس سٹیج پہ پہنچے کہ ورلڈ بینک کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ دنیا میں 6 نمبر پہ, اور سب یہ برِ صغیر میں پاکستان نے نمبر 1 تھا جو سب سے زیادہ ترقی کی ایز آف ڈوئنگ بزنس میں. یعنی انویسٹروں کے لیے سب سے زیادہ جس نے ماحول اپنا ٹھیک کیا ہے وہ سارے برِ صغیر میں پاکستان ہے, اور دنیا میں نمبر 6 پہ. تو یہ آزادی مارچ کا مطلب کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں مقصد کیا ہے. ان کا یہ مقصد نہیں کہ گورنمنٹ فیل ہو رہی ہے, ان کو خوف یہ ہے کہ گورنمنٹ کامیاب ہو رہی ہے. اور کبھی سنا ہے آپ نے آزادی مارچ آ رہی ہے جی پرائم منسٹر کا استعفیٰ لینے؟ چلے جی لے لیں, لیکن کس وجہ سے لینے آ رہے ہیں؟ وہ کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی انہوں نے یہ وجہ ہے کہ یہودی لابی ہے. کہیں جا کے واقعی یہ جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی یہودی قبضہ کرنے لگے پاکستان پر. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نبوس رسالت ہے. کہیں جا کے کہتے ہیں کہ یہ قائدیانی کو پتہ نہیں ان کے ساتھ مل گئے ہیں. اور پھر کہیں جا کے کہتے ہیں کہ جی یہ مہنگائی کی وجہ سے ہے. جناب اگر آپ صرف بیورو آف اسٹیٹسٹکس دیکھ لیں تو پہلا سال مہنگائی کا تحریک انصاف کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا پہلا سال دیکھ لیں, اور نون لیگ کا دیکھ لیں, سب سے کم مہنگائی تحریک انصاف کے پہلے سال میں ہوئی ہے. اصل میں یہ صرف اور صرف ایک چیز ہے. میں نے جو پہلے دن تقریر کی تھی, اپنی قوم سے خطاب کیا تھا, مسئلہ صرف ایک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ان سب کو پتہ ہے کہ انہوں نے جس طرح کی اس ملک کو لوٹا دونوں ہاتھوں سے, جو چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں, ابھی تک تو کیسز ان کے دور کے بنے ہوئے ہیں, ابھی تک تو ہمارے دور کے کیسز نہیں بنے, لیکن ان سب کو خوف ہے کہ یہ 4 گنا ایک ملک کا قرضہ ایسے نہیں بڑھتا. یہ سب نے مل کے اس ملک کو لوٹا ہے. یہ اقامے کیا تھے؟ یہ اقامے جی کہتے جی صرف اقامہ تھا. اقامہ یہ ایک منی لانڈرنگ کا طریقہ تھا. کبھی ملک کا پرائم منسٹر بھی اقامہ لیتا ہے, دوسرے کسی ملک کا شہری بنتا ہے. کبھی ملک کا پرائم منسٹر کسی دوسرے ملک کی کمپنی کی ملازمت کبھی سنا کی ہے؟ وہ فورن منسٹر بھی ملازم, کوئی انٹیریئر منسٹر بھی دوسرے ملکوں کے ملازم, دوسرے ملک کے شہری بنے ہوئے ہیں. یہ طریقہ تھا یہاں سے پیسہ چوری کر کے لانڈر کر کے باہر لے کے جانے کا. کیونکہ جب آپ اقامہ لے لیتے ہیں تو ہم جب ریکارڈ مانگتے ہیں پاکستانیوں کا کہ جی بتائیں دبئی میں کتنا پیسہ پڑا ہے, سوئٹزرلینڈ میں, تو اگر ان کے پاس اقامہ ہو تو وہ ہمیں ریکارڈ نہیں ملتا. یہ وہاں کے شہری سمجھے جاتے ہیں, یہ پاکستانی شہری نہیں سمجھے جاتے. تو ڈر یہ لگا ہوا ہے کہ آہستہ آہستہ حکومت پہنچ رہی ہے, اور اس لیے یہ ایک بلیک میل کرنے کا طریقہ سب اکٹھے ہو کے. میں آج سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, چاہے آپ سارے اکٹھے ہو کے یہ مارچ کریں,
چاہے آپ نے جو مرضی اور بلیک میل کرنے کی طریقہ کرنا ہے، یہ آج میرے سے سن لیں کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ کو این آر او نہیں ملنے لگا.